अमीन गंडापुर ने दीगर क़यादत के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक 90 दिन की तहरीक का आगाज हो चुका है और इन 90 दिन में आर या पार होगा। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात का इंदिया भी दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एक जलसे की इजाजत की दरख्वास्त भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवालात उठाए हैं कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया है। आलिया हमजा को यह सवाल क्यों उठाना पड़ा और इसका क्या मतलब है, जबकि वजीर आजम खुद मुतादिद बार पीटीआई से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कल फिर यह ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ उनसे होंगे जो बाइख्तियार हैं। तो गोया तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से फिर इनकार कर दिया है। 5 अगस्त या 90 दिन पीटीआई का असल प्लान है क्या, और क्या इस प्लान से बानी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब नाजरीन, केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी और इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। ताहम मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए मुलाकातें और कोशिशें जारी हैं। जराये के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर परवेज खट्टक की रिहाइशगाह पर गवर्नर केपी, फैसल करीम कुंडी, मौलाना फजलुर रहमान और वफाकी वजीर अमीर मुकाम के दरमियान मुलाकात हुई है और इन मामलात पर गुफ्तगू की गई है कि अपोजिशन इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को कोई सरप्राइज दे सकती है। नाजरीन, एक तरफ मामला यह भी है कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 अरकान की मुअत्तली के मामले पर हुकूमत और स्पीकर के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं और उस पर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि कोई डेडलॉक नहीं है। हमारे और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुस्बत रही है। क्या यह मामला अफाम तफहीम से हल होगा? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे निहाल हाशमी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, रजा हारून साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सेनेटर फलक नाज साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं। आगाज करूंगा सेनेटर फलक नाज साहिबा आपसे। 5 अगस्त की तहरीक के बाद ये अचानक से 90 दिन की तहरीक कहां से आ गई? इसके मकासद क्या हैं और क्या अब ये तहरीक मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। और जहां तक तहरीक और मूवमेंट की बात है, वो खान साहब के कॉल पे जिसने 5 अगस्त का जो कहा है, वो मूवमेंट आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं कि वो मूवमेंट का आगाज हो चुका है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह, बलूचिस्तान में हमारा एक तंजीमी ढांचा है, उसने आगाज़ कर चुका है। और आप उसकी जो आज एक कड़ी आपको नज़र आई होगी, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट जो है जुनैद अकबर और आतिफ खान, उन्होंने मर्दान से इस मूवमेंट का आगाज़ किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है 5 अगस्त को अपने पीक पे होगा और इंशाअल्लाह खान साहब की रिहाई तक ये जो तहरीक जो है ये चलेगा इंशाअल्लाह। एक कामयाबी से सारे जो हमारे जो तंजीमी उहदेदारान है सब इस एक पेज पर है। और जहाँ तक हमारे सूबे की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, हमारे सीएम और इसके साथ जो एमपीएस हैं और जो मिनिस्टर्स हैं और हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस, उसमें सेनेटर्स भी आते हैं, सारे एक पेज पे हैं। इंशाअल्लाह खान के जो मूवमेंट है उस पर हम सब ने लब्बाइक किया है। इंशाअल्लाह ये मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे लीडर इमरान खान रिहा नहीं होते हैं, उस वक्त तक ये मूवमेंट जारी रहेगा। फलक नाज साहिबा, ये तहरीक कामयाब किस तरह होगी? जिस तरह चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने संगीन सवालात उठाए कि उनको इस सारी सूरत हाल का इल्म ही नहीं था, इतना सफ़र करके लाहौर पहुंचे और जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पंजाब की, उनको ही सारी सूरत हाल में मदऊ नहीं किया गया, वो ला इल्म निकली। तो इस तरह तहरीक कामयाब किस तरह होगी जब अंदरूनी इख्तलाफात इस तरह से हैं? देखिए जी चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान इस पार्टी के मकबूल लीडर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लीडरशिप एक ही पेज में है। जहाँ तक हमारे सीएम के पीके का ताल्लुक है, वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अगर वो अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ अगर वो लाहौर का विजिट करे या सिंध का विजिट करे या बलूचिस्तान का, तो ये उसका एक कानूनी हक है।
تو جہاں تک عالیہ حمزہ کی بات ہے، عالیہ حمزہ جو ہے فل اتھارٹی اس کے پاس ہے، خان صاحب نے اس کو چیف جو بنایا ہے، چیف آرگنائزر جو پنجاب بنائے ہیں، اس کو فل اتھارٹی دی ہے، وہ اپنے اس پہ کام پہ لگی ہوئی ہے۔ جہاں تک اس کو انوائٹ نہ کرنے کا تعلق ہے، میں اس بات کو میں یہ کہوں گی، آپ کو پتہ ہے ہم بھی سارے سینیٹرز اس پروگرام میں نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں گے کہ علی امین نے ہمیں نہیں بلایا۔ بعضی میٹنگ ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف پارلیمنٹیرین میں ایم این ایز ہوتے ہیں اور منتخب جو نمائندے ہوتے ہیں، بعضی میٹنگ ایسے ہوتے ہیں جس میں سینیٹرز ہوتے ہیں، بعضی میٹنگز ایسے ہوتے ہیں جس میں عہدیداران ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس چیز کو، یہ ہمارے جو پارٹی کی اندرونی باتیں ہیں، اس کو اس بات کا میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسے ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کل سے سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا ہوا ہے، ایک محاذ کھڑا ہو گیا ہے کہ آپس میں اختلافات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سارے ایک پیج پہ ہیں۔ ہم سب جو نکلے ہیں، ہر ایک کی یہی وہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی، ہم سب کے لیے اس وقت خان صاحب کی رہائی بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے بھی وہ ورکرز بھی ایک پیج پہ ہیں، ایم پی ایز بھی، ایم این ایز بھی، سینیٹرز، سارے منسٹر اور چیف منسٹر صاحب، ہم سارے ایک ہی پیج میں ہیں۔ باقی دوسری بات یہ، جہاں تک عالیہ حمزہ کی بات ہے، میرے نظروں سے ایسی بات نہیں گزری ہے۔ اگر ایسی بات اس نے کہا ہے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ چیف آرگنائزر ہے، اس کے پاس فل اتھارٹی ہے پنجاب کے، خان صاحب نے اس کو یہ دیا ہے یہ اتھارٹی، تو ہم سب اس کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے اکٹھے ہیں سب، اور ہماری جو ہے پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، ہم سب اس کے رہائی کے لیے نکلے ہیں۔ تو یہ جو ہائپ جو کریٹ کیے ہیں، یہ کچھ ولاگرز ہیں، کچھ یوٹیوبرز ہیں، اس کے میں شدید مذمت کرتی ہوں بینگ اے سینیٹر، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پروگرام میں ہم سینیٹرز بھی نہیں تھے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چیف منسٹر نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، یہ تو اس نے موومنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ہم سب کو اس کی بات کو مطلب اچھے طریقے سے پازیٹیو اس بات کو لینا چاہیے۔ صحیح۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تحریک کو؟ 5 اگست کی کال تھی، اب 90 دن کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، نتائج کیا نکلیں گے آپ کی نظر میں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ 3 چیزیں آپ نے بات کی، تینوں کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ ان کی تحریک 2013 سے شروع ہو چکی ہے۔ 2014 میں یہ سڑکوں پہ آئے، دھرنا دیا، ڈی چوک کو بلاک کیا، پھر ان کی تحریک چلتی رہی آگے، پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر 2018 آیا، 20 آیا، 22 آیا، یہ تحریک میں ہی ہے، یہ تحریک سے باہر نہیں ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تحریک کے لیے کے پی سے موو نہیں کر رہے، کیونکہ کے پی کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا کہ 2 بار جب یہ تحریک کے لے کے احتجاج لے کر کے اسلام آباد آئے، تو انہوں نے احتجاج کے آڑ میں گملے جلائے، پودے جلائے، توڑ پھوڑ کی، ہیوی مشنری لے کے آئے، گولیاں چلائیں، تشدد کیا، ہنگامہ کیا۔ تیسری بات کہ جب یہ گورنمنٹ 12 سال میں جب کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکی، ایون جو سیاح گئے ان کو پانی میں بہہ جانے دیا، کوئی سرکار نظر نہیں آئی اور بڑی بے بسی نظر آئی، اور پھر کوئی اسکول، کوئی کالج، اور پھر ان کے اپنے ایم پی ایز، اپنے ساتھی کہتے ہیں کہ سی ایم کے یہاں اور ان کے انڈر ہز کور جتنی کرپشن ہوئی ہے کے پی میں، تو کے پی کے لوگوں نے منع کر دیا کہ وہ کوئی تحریک نہیں چلائیں گے۔ تبھی وہ آئے ہیں لاہور میں، پنجاب میں آئے ہیں کہ شاید پنجاب سے کوئی آسرا بن جائے تحریک چلانے کا۔ پنجاب سے نہیں بنے گا تو شاید یہ سندھ میں بھی آ جائیں کہ سندھ کے لوگ کو شاید بیوقوف بنانا چاہیں، پنجاب کے لوگ بھی نہیں بننا چاہیں گے، سندھ کے لوگ بھی نہیں بننا چاہیں گے۔ اور تیسری بات، ان کو اگر مذاکرات ہی کرنا ہے، اتنا شوق ہے مذاکرات کا، تو سب سے پہلے اپنی پارٹی سے مذاکرات کریں، عالیہ حمزہ سے کریں، بیرسٹر گوہر سے کریں، عمر ایوب جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے ان سے کریں، وہ راجہ سلمان اکرم سے کریں، ان سے کریں، وہ بات کریں۔ دیکھیں انہوں نے اس سے پہلے اختیارات دیا تھا صاحبزادہ حامد کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، عمران خان کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں۔ اور سب سے آخر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذاکرات سے جو ابھی محترمہ نے کہا، اس سے عمران خان نہیں آ سکتے باہر۔ عمران خان کو ہم نے گورنمنٹ نے نہیں رکھا ہے، عمران خان کے اپنے کارنامے جو تھے اس کو عدالتوں نے سزا دی اور وہ سزا کے طور پہ جیل میں ہے۔
تو اگر ان کو جیل سے باہر نکلنا ہے تو وہ انہیں عدالتوں کے ساتھ مذاکرات یا آرگومنٹ یا ایویڈنس لے کے آنا ہے. گورنمنٹ از انیبل ٹو، گورنمنٹ ویری پاورفل. شہباز شریف صاحب کے پاس تمام اختیارات ہے. وتھ آل مینز ہی کین ڈو ایوری تھنگ. جو آدمی جنگ لڑ سکتا ہے، جنگ ختم کروا سکتا ہے، جنگ جیتتے ہیں، جو آدمی پورے خارجہ پالیسی کو ترتیب دے سکتا ہے، جو آدمی پاکستان کی اکانومی کے لیے ادھر سے ادھر سارا کچھ کام کر رہا، اس کے پاس یہ اختیار ضرور ہے. یہ کہتے ہیں پاور نہیں ہے، پاور ہمارے ہی پاس ہے، پاور پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور اس پارلیمنٹ نے جو ہے پاور دیا ہے پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو. تو یہ اگر پاور کیریڈور سمجھتے نہیں ہیں اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کہیں اور جا کے بات کرنا چاہتے ہیں، شوق سے کریں. اور ان کے پاس اور بھی ایک فورم ہے، دیٹ از پارلیمنٹ. تو کیا اس طرح نہال صاحب کوئی حل نکلے گا جس طرح پی ٹی آئی سینٹ کے پاس جائیں، ان سے جا کے بات کریں، مگر آپ کو فائنلی عدالتوں کے تھرو ہی ریلیف مل سکتا ہے. کوئی گورنمنٹ کے پاس کہیں آئین قانون میں یہ پروویژن نہیں ہے کہ کسی عدالت نے اگر کسی کو کنوکٹ کر دیا ہے تو گورنمنٹ خود چھوڑ سکے. اور ایسے کیس میں جس میں قوم کے 190 ملین اور اس سے بھی اور بہت سارے کیسز جو ان کے زیر سماعت ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. یہ عدالتیں ہی چھوڑ سکتی ہے تو چھوڑیں گی، گورنمنٹ ان کو نہیں چھوڑے گی. تو نہال صاحب راستہ کس طرح نکلے گا اس ساری صورتحال میں؟ راستہ عدالت سے نکلے گی یا راستہ he has to serve his sentence. Either he has to serve his sentence or he admits his guilt. There is no other way. دیکھیے یہ تو پھر سارے پولیٹیکل جو بھی اخلاقی مجرم بیٹھے ہیں، وہ لوٹ مار کے ہو، اسمگلنگ کے ہو، قتل و غارت گری کے ہو، دھماکوں کے ہو، دہشت کے ہو، وہ سب کہیں گے کہ ہمیں بھی عمران خان کی طرف چھوڑ دیں. تو یہ ممکن نہیں ہے. آئین اور قانون کے تحت ان کو عدالتی پروسیس سے ہی نکلنا ہے، گورنمنٹ ان کو نہیں چھوڑ سکتی. اور یہ جو بات کرتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کس سلسلے کی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا ایجنڈا واضح کریں کہ پاکستان کے عوام کے لیے کرایہ ریلیف لینے کے آنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ کون سا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. سارے جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے. کوئی بھی چیز پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے ہم بجٹ بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، امینڈمنٹ بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، بلز بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، مذاکرات بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، اتحاد بھی پارلیمنٹ میں ہی بنتا ہے، اختلاف بھی پارلیمنٹ میں بنتا ہے. تو آپ پارلیمنٹ سے باہر کہاں کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ جو طاقت کا منبع اور ممبر ہے وہ پارلیمنٹ ہے. صحیح. رضا ہارون صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 90 روز کی تحریک ہے امپیکٹ کتنا ہوگا، اور کیا جس طرح یہ بیان دیا گیا کہ آر یا پار ہوگا تو کوئی ایسی صورتحال سمجھ آتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، ان کا اندرونی معاملہ ہے. ان کو پورا رائٹ ہے کہ یہ مختلف طرح کی ڈیڈ لائنز، ریڈ لائنز، فائنل کال اور پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہے ہیں ماضی میں. تو یہ فائنل کال کے بعد یہ کوئی الٹیمیٹ کال ہے یا یہ پینلٹیمیٹ کال ہے، یہ پتہ نہیں ہے. ان کا بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا موقف واضح نہیں ہے، اور یہ ان کی پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں تو سب کے سامنے آ رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتہ ان کی کیا تیاری ہے، کیا پروگرام ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، کب کرنا چاہتے ہیں. تو جب تک چیزیں حقائق سامنے نہیں آتے، ان کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوتا، تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس کو. اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تحریک ہی ان سارے مسائل کا حل ہے جو پی ٹی آئی اختیار کر چکی ہے؟ اب دیکھیں مقبولیت پی ٹی آئی نہیں، مقبولیت اٹ سیلف جو ہے نا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ کسی کورٹ سے کسی مقدمے کا جو ہے نا اس بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. ورنہ تو آسان ہو جائے نا، جج بیٹھ جائے، مدعی اور ملزم جو ہے سامنے کھڑا ہو، وہ ان سے بول لے بھائی آپ دونوں باہر جائیں، جلسہ کریں، جس کا جلسہ پڑا ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا میں. تو مقبولیت تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. مقبولیت آپ کو کوئی لائسنس نہیں دیتا کہ آپ ایون سڑک پہ چلتے ہوئے لال بتی توڑ سکیں، ریڈ سگنل کراس کر سکیں. تو مقبولیت تو ایک آپ کی دیگر چیز ہے. لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی فوجداری مقدمات ہیں یا دیوانی مقدمات ہیں تو وہ تو عدالتوں میں ثبوت و شواہد فراہم کرنے اور مقدمہ لڑنے کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو مقدمات سے اگر آپ کا یا ان کا یہ خیال ہے کہ جی اس طرح کی کسی تحریک سے، تو پھر تحریک سے تو این آر او کی شکل ہوگی. کوئی این آر او بنے گا، اتنا پریشر ان کا ہوگا کہ کوئی این آر او کا شکل بنے، وہ بھی پھر عدالتی انصاف نہیں ہوا. تو آئی ڈونٹ نو یہ چاہتے کیا ہیں. اور جو امپورٹنٹ بات ہے، جو پاکستان کے عوام کو بیسکلی سوچنے والی بات ہے، اور ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی، کہ یہ تحریک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور اتنی بڑی اگر یہ ماس کیمپین کرنے جا رہے ہیں تو اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنے بانی کو رہا کرانا ہے. مہنگائی کا کیا حال ہے، عوام کی پریشانیاں کیا ہیں، عوام کی تنخواہوں کا کیا ہے، بجٹ کا کیا ہے،
वो अवाम परेशान रहे। ये अपोजिशन का मेन रोल होता है कि वो इन इश्यूज के ऊपर जो है वो कैंपेन चलाए, और ये पॉजिटिव सियासत होती है। डेमोक्रेसी की जो हुस्न कहते हैं ना, अपोजिशन का जो रोल है वो ये है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ये भी देखें ना फिर कि इतनी बड़ी अपोजिशन जमात का जो क्लेम है और मास रिप्रेजेंटेशन का क्लेम है, मकबूलियत क्लेम है, तो इतनी बड़ी कैंपेन में अवाम का ही नहीं है, अवाम के इश्यूज कहीं नहीं है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उस हवाले से कोई कैंपेन नहीं है। रीजनल इश्यूज पे कोई बात नहीं की जा रही। तो ये बुनियादी तौर पे ये सारी की सारी जमात जो है वो किसी हिप्नोसिस के तहत या किसी और मुगालते में फिक्स हो गई है सिर्फ एक इशू के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं है। और आई डोंट नो, ये पाकिस्तान के अवाम ही फैसला करेंगे, लेकिन वो देख जरूर रहे हैं कि इनके लीडरान समेत जो इनके इख्तिलाफात हैं वो भी इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बड़े खुलकर सामने आ चुके हैं। अवामी इश्यूज बदकिस्मती से इनके एजेंडे पर नहीं है। और अगर ये कोई इस दौरान 1.5-2 साल में कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर कोई रोल प्ले करते, वहाँ पे हालात को कंट्रोल करते, लोगों को सहूलियात फराम की गई होती, लोग अवाम खुश होते, तो एक अलग बात थी। आज ही एक सर्वे की रिपोर्ट है कि जो मकबूलियत थी उसमें बहुत बड़ा डेंट है, और उस सर्वे में लोगों ने शिकायत की है सूबाई हुकूमत की, सूबाई वज़ीर आला की। गैलिप सर्वे पाकिस्तान की आज की रिपोर्ट है, गैलिप सर्वे आया ना, तो देखें ना, ये अगर आप जिस मकबूलियत, जिन लोगों के सर पर, यानी अवाम की सपोर्ट ही को मकबूलियत कहते हैं ना, तो अगर वो आप इस इंतहा को चले जाएं कि आपका सूबाई वजीर आला जहां आपकी मेजॉरिटी भी है, वहां भी लोग खुश नहीं है आपकी सर्विस से, और एट द लार्ज पूरे पाकिस्तान के अवाम के कोई इशू आपके सामने नहीं है, तो सवालिया निशान है। अवाम फैसला करेंगे। सही, इस पर जवाब भी लेंगे सेनेटर फलक नाज साहब। ब्रेक पर जाना है सवाल सेनेटर साहिबा आपके लिए छोड़े जाता हूं। क्या ये 1 पॉइंट एजेंडा और अवामी वसाइल को शामिल ना करना, क्या तहरीकों की नाकामी की बड़ी वजह यही है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।